ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بے پردگی کا طوفان ہے، طوفان ہے بے پردگی کا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ ایک بزرگ تھے درویش سے، سادے سے، وہ عائشہ کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، پڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلیں ہمیں کو بات مل جائے، آپ چلیں، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا، آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے، اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے، اس پہ مکھیاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے۔ کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں، اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا، میں نے منت کر دی کہ کھا لو، کہنے لگا میں نہیں کھاتا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، میں نہیں کھاتا، گندی ہو گئی ہے، میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا، جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا، بیٹے کو کہا کھا لو، اب اس نے کھائی۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی، جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں، کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف میں نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کو ہی چڑھتا ہے۔ میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف میں ہوتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ